السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا۔ ناظرین، 5 اگست 2020 کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے استحصال کو اجاگر کرنے کے لیے یوم استحصال منایا جا رہا ہے اور منائے جانے کا اعلان کیا گیا ہے 5 اگست 2020 کو۔ 5 اگست ہم اور آپ سب جانتے ہیں اور یقیناً پوری دنیا اس سے واقف ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے۔ جو انڈین آکیوپائیڈ کشمیر ہے اس میں کس طرح سے بھارتی مظالم ہو رہے ہیں، اور 1 سال قبل یعنی 5 اگست 2019 کو بھارت نے، ہندوستان نے کیا مذاق کیا۔ مختصراً اگر ہم بتاتے چلیں تو جو 72 سالہ پرانا عالمی اور 2 طرفہ معاہدہ تھا اس کو انہوں نے ختم کیا، اور وہ جو آرٹیکلز تھے کشمیر کو جس میں خصوصی حیثیت دی گئی تھی، آرٹیکل 350 370 اور 35A، اس کو ختم کر دیا۔ مختصراً ہمیں یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بتانا ہے کہ تمام کے تمام جو انسانی حقوق تھے اس سے محروم کرتے ہوئے مکمل طور پر کرفیو کا نفاذ کر دیا۔ آرٹیکل 370 کیا ہے؟ آرٹیکل 370 یہ ہے کہ اس سے کشمیریوں کو خصوصی آئینی حیثیت حاصل ہوتی ہے، یعنی کشمیر کو ایک خصوصی آئینی حیثیت حاصل ہوئی تھی، اور جس کے تحت جو ہندوستان کا آئین تھا یا قانون تھا وہ ان پر لاگو نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ کشمیری خود اپنے لیے قانون سازی کرنے کا اس سے ان کو حق ملا تھا۔ اس آرٹیکل کو بھی بھارت نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد آرٹیکل 35A کو بھی ختم کیا گیا، اور آرٹیکل 35 خود ساختہ طور پہ ختم کیا۔ آرٹیکل 35A جس کے تحت کشمیر پر کی سرزمین پر صرف اور صرف کشمیریوں کا حق تھا، کوئی بھی غیر کشمیری یا کوئی بھی بھارتی وہاں پر آ کے زمین کو خرید کر وہاں پہ مستقل رہائش نہیں کر سکتا تھا۔ یہ وہ معاہدے تھے جو 2 طرفہ معاہدے تھے اور پرانے عالمی معاہدے تھے جو 17 اکتوبر 1949 راجہ ہری سنگھ اور بھارتی حکومت کے درمیان ہوئے تھے۔ اس کے بعد ظلم و ستم کا ایک بازار گرم ہو گیا۔ اس حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے، جو تمام چیزیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ کنول شوذب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں نے ہیں PTI کی۔ عبداللہ گل صاحب سینئر اینالسٹ ہیں پولیٹیکل اور ڈیفینس، عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سینیٹر سیر کامران پیپلز پارٹی کی سینئر رکن ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ راشد جبار صاحب بھی ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں ہوں گے، پریزیڈنٹ ہیں پاک سروس کمیونٹی سینٹر، اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ کنول شوذب صاحبہ السلام علیکم، آپ سے میں بات کا آغاز کروں گی۔ سب سے پہلے تو بتائے گا کہ یوم استحصال جو منانے کا اعلان کیا گیا ہے تو کس تناظر میں ہے وہ تو ہم نے بتا دیا، لیکن اس کے باوجود حکومت پاکستان اس پورے 1 سال کو جس میں کشمیریوں کا بری طرح استحصال کیا گیا، کیا کیا اقدامات اٹھاتی رہی، کس کس فورم پہ ان کے لیے آواز بلند کرتی رہی؟ کنول شوذب کو میری آواز آ رہی ہے؟ ان کو ہم دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں۔ میں سیر کامران صاحبہ، آپ سن سکتی ہیں مجھے؟ جی بالکل۔ سیر کامران صاحبہ، آج ایک بڑا سیاسی تاریخی دن قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک نیا سیاسی نقشہ بھی انٹروڈیوس کیا گیا اور باقاعدہ طور پہ سامنے پیش کیا گیا، جس کی باقاعدہ منظوری دی گئی، اپوزیشن نے بھی، وزیر اعظم نے بھی کہا۔ کتنا امپورٹنٹ ہے پولیٹیکلی، اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس میں چینج ہے، یہ آپ سے میں جاننا چاہوں گی، کیونکہ اپوزیشن اور تمام اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادیہ، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آج کا وہ دن ہے جس دن کشمیر کی جو آئیڈینٹی ہے اس پہ اسالٹ ہوا تھا۔ بھارت کے ناپاک عزائم جس طریقے سے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، جس طریقے سے بھارتی جارحیت جاری ہے، میں کسی بھی چیز پہ بات کرنے سے پہلے میں آج ذکر کرنا چاہوں گی ان کشمیری خواتین کا جو کہ ان بیٹوں کو جنم دیتی ہیں جن کی ہمتیں 7 ڈیکیڈ گزرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتی، ان کشمیری خواتین کا جو دنیا کا بدترین جبر اور بربریت برداشت کر رہی ہے، ان خواتین کا جو کہ کڈنیپڈ ہوتی ہیں، ٹارچر ہوتی ہیں، ریپ ہوتی ہیں، گینگ ریپ ہوتی ہیں۔ پچھلے 3 ڈیکیڈز کے اندر 11,000 سے زیادہ کشمیری خواتین اغوا ہوئیں، ریپ ہوئیں، گینگ ریپ ہوئیں۔ وہ جو کہ مجبوراً ایک بیوہ کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہے، وہ جو دن رات اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے والد کو مرتے ہوئے اور بربریت کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ میں سلام پیش کرنا چاہوں گی ان کشمیری نوجوانوں کو آج بھی مضبوط ہیں۔
یقیناً میں کشمیر ہمارے دلوں میں دھڑکتا ہے اور ہمارے دل اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. بھارت نے آج سے 365 دن پہلے جو ظلم اور جو بربریت کی نئی تاریخ رقم کی, جو جس طریقے سے کشمیری بہن بھائیوں کے حقوق سلب کیے. ہیلو ٹھیک ہے, میں دوبارہ آپ کے ساتھ واپس آتی ہوں. کنول شوزب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. کنول صاحبہ بتائے گا کہ یوم استحصال آج منانے کا اعلان 5 اگست کو کیا گیا ہے, اور یقیناً وہ استحصال جو کشمیریوں پہ پچھلے 1 سال سے بھارت ڈھا رہا ہے یا ان کا استحصال کر رہا ہے, اس کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہمیں بتائیے, عوام کو بتائیے کہ اس پورے 1 سال میں جب بنیادی حقوق کی بھی شدید خلاف ورزی کرتے ہوئے مکمل طور پہ لاک ڈاؤن تھا, مکمل طور پہ کرفیو تھا, پاکستان نے کس طرح کس فورم پہ آواز اٹھائی اور کس طرح سے کشمیریوں کی جو آواز تھی, جو ان پہ ظلم تھا, اس کو آگے تک پہنچایا. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ, میں پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ اسکائپ ہمارا اور کنیکٹ نہیں ہو سکا تو مجھے فون پہ آنا پڑا. دوسرا, سب سے پہلے میں جو آج کا دن ہے ہمارا 4 اگست کا, یہ یوم شہدائے پولیس کے نام ہے, تو میں ان تمام بیٹوں کو, ان تمام افسروں کو, ان تمام سپاہیوں کو, ان تمام پولیس کے محکمے سے منسلک بیٹوں کو سلام پیش کرتی ہوں جو اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے اس دنیا سے گئے, جام شہادت نوش کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری عوام کو پولیس کو جو ایک محبت اور ایک رسپیکٹ ہے وہ دینی چاہیے, اور پولیس سے بھی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ اپنی امیجنگ کے لیے اور بھی بہتر جانفشانی سے کام کریں گے. اب آ جائیں جی کشمیر, 5 اگست یوم استحصال. دیکھیے, انفارچونیٹلی 1 سال ہو گیا ہے کہ انہوں نے 370 اور 35A کو ریووک کیا, اور جو اس کے عزائم تھے مودی کے, اس کے تحت اس نے دنیا کا سب سے بڑا جو لاک ڈاؤن ہے, جو کرفیو ہے, وہ کشمیری مظلوم نہتے مسلمانوں پر امپوز کر دیا. اور اس کے پیچھے جو ہسٹری ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک آبادی کے تناسب کو چینج کرنا چاہتا ہے جو کشمیر کے لاز میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس طریقے سے مودی کی آئیڈیالوجی کو کلب کیا ہٹلر کے ساتھ اور دنیا کو اس کا چہرہ دکھایا, میں سمجھتی ہوں کہ آج تک بہت سارے ہمارے میں سے بھی لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں تھا کہ مودی ایک ہندوتوا کا پیروکار ہے, ایک ریسسٹ ہے, ایک فاشسٹ ہے, جو RSS کی آئیڈیالوجی کو لے کے آگے چل رہا ہے اور پوری دنیا کو آگ لگانے کے چکر میں ہے, اور ایک ہندوتوا ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آ کے انڈیا کے اوپر مسلط ہو گیا ہے, جو ایک انکریڈیبل انڈیا, ایک سیکولر انڈیا, ایک ڈیموکریٹک انڈیا کا امیج تھا, وہ تار تار دنیا ہوا. کی سب کیسے؟ سے بڑی سو کالڈ جمہوریت, اس کا چہرہ عیاں ہو گیا. بالکل, لبرلزم کا, ان کی ڈیموکریسی کا. اور وہ اس طریقے سے ہوا کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ڈکلیئر کیا کہ وہ کشمیر کے سفیر ہیں, اور اس ظلم اور اس گھناؤنی جو سازش اس مودی نے کی اور اس کی حکومت نے کی, اس کو دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ انہوں نے جا کے ایکسپوز کیا, سوشل میڈیا کا استعمال کیا, اور اس میں ہم سب نے کوشش کی کہ ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ UNGA میں جب انہوں نے اسپیچ کی تو انہوں نے پوری دنیا کو ایک طرح سے وارننگ دی کہ اگر آپ انٹروین نہیں کریں گے تو یہ 2 نیوکلیئر پاورز جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں, اور ہمیں مت پھر کہیے گا کہ ظلم کے خلاف ہم نے احتجاج میں, یا جب بڑھ گیا ظلم تو ہم بڑھے ہیں اور تباہی جو ہے وہ اس دنیا کا بھی پھر مقدر ہو سکتی ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں جس طریقے سے اٹھائیں, اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ دنیا نے آج تک کشمیر کو کبھی ایک, وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ جی بائی لیٹرل یا ان کا آپس کا مسئلہ ہے, یہ جی ان کا آپس کا, یہ ساؤتھ ایشینز کا اور خاص طور پہ انڈیا کا مسئلہ ہے اور پاکستان کا باہمی مسئلہ ہے, یہ آپس میں دیکھیں. اور ایک ڈی فریزر میں اس مسئلے کو ڈالا ہوا تھا, لیکن آج اس کو پوری دنیا نے اون کیا ہے. اور اس کی ریزن یہ کہ اتنی اسمارٹلی وزیر اعظم نے اس پالیسی کو لے کے آگے چلے اور افیکٹولی اس ڈائلاگ کو لے کر چلے, اور وہ پروپیگنڈا جو ہمیشہ انڈیا پاکستان کے خلاف کر کے پاکستان کو بدنام کرتا رہا, وہ آج خود انڈیا اس کا شکار ہو رہا ہے. پوری دنیا انڈیا کا ایکسٹریمسٹ فیس دیکھ رہی ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں, انٹرنیشنل میڈیا جو کبھی انڈیا کے خلاف کچھ نہیں لکھنا تھا کیونکہ انڈیا اور اسرائیل کی پالیسیز آپس میں کلب تھیں, آج نیو یارک ٹائمز جس کی میکسیمم اونرشپ جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے, آج وہ بھی انڈیا کے خلاف آرٹیکلز لکھتے ہیں. نیو یارک ٹائمز
یا واشنگٹن ٹائمز جو ہیں وہ اتنے بڑے اخبار ہیں کہ دنیا اس کو پڑھتی ہے، پوری دنیا کے لوگ صبح یا اپنے ٹائم کے مطابق جب اس پہ ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں. تو یہ ہماری ایک سفارت کاری کی میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت متحرک اور ایک بہترین سفارت کاری تھی. اب ٹھیک ہے کشمیر میں کمل آتی ہوں، واپس آتی ہوں آپ کی طرف، میں واپس آتی ہوں. عبداللہ گل صاحب، جس طرح سے یہ بات کی جاتی ہے اور جو پوری کی پوری عالمی جو عالم ہے، جو دنیا ہے، وہ اس کو بلینکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ دو ملکوں کے آپس کا معاملہ ہے، لیکن پچھلے ایک سال میں جس طرح سے انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے، جس طرح سے بنیادی انسانی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، کیا وہ بھی صرف دو ممالک کو کا مسئلہ ہے؟ یہ بھی دنیا کو نظر نہیں آتا؟ جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا. دیکھیے، بنیادی طور پہ دنیا اس سے بری زبان نہیں ہو سکتی، کیونکہ 18 ریزولوشنز کے اوپر انہوں نے خود جو ہے اس پہ مہر لگائی ہوئی ہے، اور پوری دنیا کا یہ مسئلہ تھا. یونائٹڈ نیشن میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ورلڈ فورم کے اوپر جا رہے ہیں، اور ورلڈ فورم ریکگنائز دس ایشو، اور اس کے بعد پھر یہ چلتا رہا ٹل دا ٹائم. اس کے بعد پھر جب وہ شملہ ایکارڈ ہو یا دیگر ہو، وہ معاملات تو ختم ہو گئے، کیونکہ جب سیاچن کے اندر بھارت گھس آیا، نارتھ آف جموں 9842 ایگزیکٹلی اس کی جو لیٹیچیوڈ ہے وہ یہ بنتا ہے، تو اس ٹائم پہ پھر شملہ معاہدہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. اس لیے بائیلیٹرلزم تو ختم ہو گیا. اس لیے یہ دنیا کا ایک کیس ہے، اور یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس ہیں، ہیومن رائٹس کی رپورٹس ہیں، اس کے اوپر بتایا گیا کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے. اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ ذرائع ہیں جو یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ اس کے اندر بہت ساری کامیابیاں ہوئی ہیں، اور کچھ میرے خیال میں مزید کامیابیاں بھی ہونی چاہیے، لیکن آج جو پاکستان نے نقشہ جو درمیان میں شامل کیا ہے، اس سے ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ وہ جو بات یہ کرتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، وہ تو بات ختم ہو گئی. کشمیر تو ہو گیا پاکستان. اب کشمیر کے لیے جب کیونکہ وہ پاکستان کا حصہ ہو گیا، تو اب ہمارے پاس تمام رائٹس ہیں، ہمارے پاس تمام جو ہے وہ جسٹیفیکیشنز ہیں جو پاکستان اس پہ کسی بھی فورم پہ دے سکتا ہے، سمیت یونائٹڈ نیشن کے. اور یونائٹڈ نیشن کا آرٹیکل 3324 اور 4A جو ہے وہ تو پہلے ہی جو ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کا لیے کام کریں، اور وہ آزادی کے متوالے کہلاتے ہیں ایسے لوگ، نہ کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں. وہ تو فریڈم فائٹرز کے زمرے میں آتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ جو یہ باتیں جتنی بھی کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے لیے ایسا ہو جائے گا یا پاکستان کے لیے ویسا ہو جائے گا، تو وہ میرے خیال میں تھوڑی سی غیر مناسب ہے. میں واپس آتی ہوں. سہیل صاحبہ، ایک سوال میں نے آپ سے شروع میں کیا تھا کہ کیونکہ کہا یہ گیا ہے کہ آج ملک کی تاریخ کا حقیقتاً ایک بہت اہم ترین دن ہے، نیا سیاسی نقشہ پیش کیا گیا ہے جس میں اپوزیشن اور تمام اسٹیک ہولڈرز اس میں شامل ہیں، جس میں وزیر اعظم پاکستان نے بھی مبارکباد دی ہے. کتنی اس کی اہمیت ہے، اس سے ذرا آگاہ کیجیے گا. جی کمل صاحبہ، یہی سوال آپ سے. سیاسی نقشے کی جو بات ہو رہی ہے، پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، کتنی اہمیت کا حامل دن ہے آج؟ کمل صاحبہ، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. میں کہہ رہی ہوں عبداللہ گل صاحب نے جس طرح بیان فرمایا ہے، یہ نہ صرف سیاسی نقشہ پیش کیا ہے، یہ دنیا کا نیا سیاسی منظر نامہ ہے جس کو آج پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے حکمرانوں نے مہر ثبت کر کے اور دنیا کے سامنے لانچ کر دیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے، جس طرح میرے بھائی نے کہا ہے، اور میں ان کی بہت احترام کرتی ہوں کیونکہ ان کی اس سبجیکٹ پہ بہت گرپ ہے، یہ دنیا کو بتا دیا گیا ہے کہ یا آپ مانیں یا آپ نہ مانیں، یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہو کر رہے گا. یہ جو سیج اوپر رکھی گئی ہے، جو کشمیریوں کے اوپر ان کے حقوق کا استحصال انڈیا کر رہا ہے، یہ اب ہماری برداشت سے بھی باہر ہو گیا ہے، اور اب اس کو کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی. یہ سیاسی منظر نامہ جو ہے ایک وارننگ ہے، یہ سیاسی منظر نامہ پوری دنیا کے لیے ہے کہ یہ منظر اب بدل رہا ہے. اب اگر آپ انٹروین نہیں کرتے اور آپ اگر اس معاملے کو توڑ تک نہیں پہنچاتے تو یہ ہونے جا رہا ہے. اب یہ کیسے ہوگا، اس کے لیے کل انتظار کریں. دیکھیں
کہ کیا چیزیں فولڈ ہو رہی ہیں انفولڈ ہو رہی ہیں، بیکاز ISPR ہماری افواج اسٹیٹ کے تمام ادارے ایک جگہ بیٹھ کے جب ایک فیصلہ کر کے اٹھے ہیں تو اس کی بہت بڑی حیثیت ہے، اس کی بہت بڑی ریلیونس ہے. اور 1 سال تک مظلوموں کو ذبح کرتے رہے، ان کی آوازوں کو دبایا گیا. دنیا اس وقت 21ویں صدی جب 5th جنریشن ہائیبریڈ وار فیئر کا زمانہ ہے، لوگ میڈیا پہ آج کل وار لڑتے ہیں، ان سے میڈیا کا ایکسس چھین لیا گیا. بچوں کو اسکولوں سے ان کے پاس جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں، کہاں دنیا نے دیکھا کہ مجھے کمل وہ بھی بتائے گا، کشمیر ہائی وے کا جو نام چینج کیا گیا ہے یہ چینج کل سے کیا جائے گا؟ جی سوری، کشمیر ہائی وے کا نام بھی کل سے چینج کر دیا جائے گا، جو جی سری ہاں، نگر کے نام سے یہ منسوب کیا جائے گا، اس کی ریلیونس بھی. کشمیر ہائی وے میں ایک بہت بڑا رومانس یہ ہے کہ اس میں فاصلہ لکھ کے دکھایا گیا ہے کہ سری نگر پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں، آپ اور میرے بھائی عبداللہ گل صاحب اور باقی تمام وہ لوگ جو کشمیریوں سے، اپنے ان بھائی بہنوں سے ایک محبت اور ایک بہت شدید انسیت رکھتے ہیں، اور ہمارا تو خون بھی فوجیوں والا خون ہے، تو ہمیں تو جذبہ بھی بہت ایکسٹرا ہی آ جاتا ہے. تو ہماری بہت دیرینہ خواہش ہے کہ اب اس سری نگر کی جو روڈ اور ڈسٹنس ہے وہ ختم کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی بہت جلد. اور اب یہ جو دنیا جو تماشائی بننے کی کوشش کر رہی ہے، ان کو اس تماشائی سے نکل کے اور پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. نہیں تو یہ آگ اگر اب یہاں سے اٹھ رہی ہے، دھواں تو پہلے ہی اٹھ رہا تھا، چنگاریاں بھڑکنی شروع ہو گئی ہیں، یہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی. نیوکلیئر آرمز ہم نے شب برات پہ چلانے کے لیے تو رکھے نہیں ہے. ظاہر ہے اگر کوئی قوم، اور اب اللہ کی طرف سے بھی آپ دیکھیں، اس انڈیا نے ایک کشمیریوں پہ لاک ڈاؤن کیا. آج آپ انڈیا کی حالت دیکھ لیں کہ اللہ کا جو ایک عذاب میں سمجھتی ہوں اس نسلی فساد اور ایک یہ جو فاسسٹ انہوں نے بٹھایا ہوا ہے اوپر، جس نے انسانوں کو ذبح کرنا شروع کیا. انڈیا کے اندر ہر کونے میں، ہر کوچے میں آگ لگ چکی ہوئی ہے اس وقت. اچھا کمل ایک سیکنڈ، میں ذرا ایک مجھے بات بڑی ضروری ضروری ہے جو کہ مجھے عبداللہ گل صاحب سے جانتی ہے، راشد جبار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف میں واپس آؤں گی، دوبارہ آتی ہوں تھوڑی دیر میں. عبداللہ گل صاحب، یہ جو پچھلے 1 سال سے کشمیریوں کا استحصال کیا گیا بھارت کی جانب سے، ہندوستان کی جانب سے، بنیادی جو انسانی حقوق ہے ان سے بھی ان کو محروم کر دیا گیا، ان پہ کرفیو نافذ کر دیا، لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا مکمل طور پر، کہیں ان کو رسائی نہیں جا رہی. کیا اس تمام ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کا جو جذبہ تھا، جو مسلمانوں کا وہاں پہ کشمیری مسلمان بہن بھائی کو جو جذبہ ہے، کیا اس کو یہ کہیں سے ختم کر سکے، کم کر سکے، یا آپ کو لگتا ہے وہ مزید بڑھا؟ نادیہ بی بی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ صبح سے اور بلکہ پچھلے 1 سال سے پی ٹی وی جو ہے وہ بہت سرگرم ہے، اور وہ تمام جذبہ جو ہے وہ تو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے. یہ جذبہ کم ہونے کا ہے؟ یہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ ریاض محکو کے یا برہان وانی شہید کے یا دیگر جو شہداء ہیں، جو خواتین اس کے اندر جب شامل ہو گئی ہیں، اور جب خواتین کسی کے اندر شامل ہو جائیں، ابھی یہ کمل بی بی جس طرح سے بات کر رہی تھی، میری بہن ہیں، اور کیا جذبہ ہے. انہوں نے دیکھیں آپ حکومت میں رہتے ہوئے وہ کتنی ووکل ہیں اور کتنی انہوں نے لاؤڈ اینڈ کلیئر جو ہے وہ کلیئر کٹ میسج دیا ہے. یہ آپ اس کو جذبے کو کم کہتی ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ کھا جائے گا انڈیا کو. انڈیا اب نہیں بچے گا کسی صورت. یہ جو مرضی کر لے نریندر مودی، the more you clutch the sand, the quicker it will go out of your hand. جتنا آپ ریت کو مضبوطی سے دبائیں گے مٹھی میں، ریت اتنی ہی جلدی وہاں سے نکل جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان تو یہ بات تو ہار چکا ہے، لیکن دیر آر ادر گرے ایریاز جس کے اوپر ہندوستان کے اوپر ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اندر ہمیں میرے خیال میں جو 7 اسٹیٹس ہیں، جو ناگالینڈ، میزورام، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، یہ جو ساری اسٹیٹس ہیں اس کے اندر ہندوستان کو کیا پرابلم آ رہی ہے، پھر اسی طرح سے سکھوں کے اندر کیا معاملات آ رہے ہیں. اس میں عبداللہ گل صاحب بات کروں گی، اور اس وقت مزید کون کون سے ہتھ کنڈے کشمیر میں، انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں ہندوستان آزما رہا ہے، اس میں بھی بات کروں گی. راشد جبار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہے پاک سروس کمیونٹی سینٹر کینیڈا، کمیونٹی کینیڈا. السلام علیکم راشد صاحب. راشد صاحب السلام علیکم. راشد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا کمل شوزت صاحبہ، جس طرح سے سحر سے میں بات کر رہی تھی
سینیٹر سحر کامران سے، خاص کر جب ہم بات کرتے ہیں نا کم از کم ہم خواتین تو کشمیری خواتین کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے اس کو جس طرح سے ہم محسوس کر سکتے ہیں اور ہم اس کو ان کا کرب کو سمجھ سکتے ہیں، شاید وہ کچھ زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ سن کے کہ وہاں پہ ہزارہ خواتین کا ریپ ہو جاتا ہے، ہزارہ خواتین کا وہاں پہ گینگ ریپ ہوا ہے۔ اس صورتحال کو کن لفظوں میں بیان کیا جائے اور کس طرح سے عالمی برادری اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو جھنجھوڑا جائے، جو ویمن رائٹس آرگنائزیشن ہے ان کو جھنجھوڑا جائے؟ دیکھیے نادیہ، میں 3-4 پوائنٹس سے کوئکلی آپ کو بتانا چاہوں گی۔ نمبر 1 یہ کہ جب پچھلے سال ہم لوگ پوری کشمیر کی کیمپین رن کر رہے تھے اور جس دن وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اسپیچ تھی 26 ستمبر غالباً تھی، جس دن انہوں نے اسپیچ کرنی تھی، یا مجھے اب ایگزیکٹ ڈیٹ ذہن میں نہیں ہے، اس دن میرا دوسرا اکاؤنٹ جو ہے وہ کشمیر کی کیمپین چلانے کی وجہ سے ٹویٹر پہ بند کیا گیا، کیونکہ میں ہٹلر مودی کے ہیش ٹیگ کے اندر کافی جذبات کے ساتھ اور یہی چیزیں بتانے کی دنیا کو کوشش کر رہی تھی کہ پیلٹ گن سے مارتے ہو، لوگوں کی آنکھیں ختم کرتے ہو، نوجوانوں کی زندگیاں اور ان کی مستقبل کو تم اندھیر نگری میں بدل دیتے ہو، اور پھر خواتین کے ساتھ اگر اور کچھ نہیں ہے تو یہ بربریت دکھاتے ہو کہ ان کا ریپ کر لیتے ہو کیونکہ ان کی زبانیں نہیں بند کر سکتے۔ تو اس پہ تو خیر مجھے یہ سزا ملی، لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی، میں نے پھر دوبارہ اپنی کیمپین جو ہے وہ جاری رکھی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ ایک چیز یہ دیکھیے کہ انڈیا جو ہر دفعہ ایک اس کا مکروہ اور ایک عیار جو سازشیں ہوتی ہیں کہ وہ ہمیشہ ایک یہاں پر کوئی فالس قسم کا یہاں پر کوئی وہ کروا دیتا ہے ایونٹ، یا اپنے ملک میں ہی کروا کے، اور اس کے بعد وہ پاکستان کے اوپر ہمیشہ الزام دھر دیا کرتا تھا۔ لیکن اس دفعہ حکومت نے پہلے کاؤنٹر اس کو کیا اٹیک اس پہ، اور وزیر اعظم عمران خان بارہا پوری دنیا کو بار بار کہتے رہے اور UN کو بارہا یہ بات بتاتے رہے کہ یہ کوئی نہ کوئی اس قسم کا اٹیک جو ہے وہ انڈیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کی ریٹیلیشن اور فرسٹریشن میں ہماری LOC پہ ہر دوسرے دن تیسرے دن بے تحاشا جو ہے وہ جنونی حد تک یہ فائرنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ سویلینز جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ یہ سارا وہ لاوا ہے جو ابل رہا ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان یہ غیر ضروری اور غیر معمولی قسم کے حالات ہیں۔ یہ اس کو نارمل یا بالکل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرسکون طریقے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ فوجیں ہماری کتنی دفعہ الرٹ ہوئی ہیں، عبداللہ بھائی کو معلوم ہوگا کس طرح لائن آف کنٹرول پہ جو ہے وہ کتنی کمپنیز اور بریگیڈ جو ہیں وہ موو کیے ہیں اس پورے 1 سال کے دوران، اور کتنا ہماری فوج نے اور اسٹیٹ کے کتنے ادارے کتنی دفعہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ اور پھر ہم نے جو 5th جنریشن ہائیبریڈ وارفیئر جو ISPR کا اس میں رول رہا ہے کہ پوری دنیا کیا انڈیا خود ایکنالج کرنے پہ مجبور ہو گیا کہ انہوں نے اس طریقے سے کیمپین چلائی ہے کہ آج ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ہم اگلے سال میں انٹر ہو رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ بہت زیادہ عرصے تک یہ چیزیں چلیں گی نہیں، اور یہ معاملہ اب کسی توڑ پہنچے گا، یہ کسی نہج کو پہنچے گا۔ بالکل کمل ایسا ہی ہے۔ میں اگر وہ چیزیں ریکال کروں، ابھی حال ہی میں کل 5 اگست ہے، وہ ہمارے جو پاکستان ٹیلی ویژن کا جو پروگرام ہے، میرا پروگرام ہے ایوان سے عوام تک میں، وہ خصوصی پروگرام مظفر آباد سے اور گڑی دوپٹہ سے، اور آپ یہ جگہ پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کس طرح سے ہم نے ریفیوجیز سے وہاں پہ باتیں کی، اور وہ خواتین جو سال قبل بھارتی مظالم سے، بھارتی فوجیوں کے ظلم اور ستم سے بھاگ کر چھپ کر وہ پاکستان آئے، پاکستان میں انہوں نے آ کے پناہ لی، اور کس طرح سے وہ اپنی دکھ بھری کہانی آج اتنے سال دہائیاں گزرنے کے باوجود جب وہ بیان کرتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں کس طرح سے آنسو آتے ہیں، کس طرح سے وہ ان کو اپنے پیاروں سے ملنے کی لگن آج بھی ان پہ قائم ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک اکیلی عورت ہے، وہ اپنی بیوی، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ تو یہاں پر آ گئی ہے، وہ نہیں جانتی کہ اس کے مزید بہن بھائی مقبوضہ کشمیر میں زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں، اس کے ماں باپ آج زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اور انتہائی تکلیف دہ چیز ہے جب وہ آج بھی پرانی باتوں کو، اور اتنے سالوں والی پرانی باتوں کے باوجود جو اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے آج بھی ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے۔ عبداللہ گل صاحب، ایک چیز تو وہ ہے جو آپ کو ہم جو دیکھتے ہیں کہ بھارت مظالم کر رہا ہے، عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، مجھے کچھ مزید وہاں ایکسپوز کرے بھارتی مظالم کو، بھارتی فوجیوں کی بربریت کو،
کہ آخر انہوں نے کیا گورکھ دھندا اس وقت مقبوضہ کشمیر میں کر رکھا ہے؟ دیکھیں نادیہ بہن، جو سب سے بڑا وہاں ایک ایشو چل رہا ہے وہ ہے جو سٹیزن شپ کے اوپر انہوں نے وہاں ایک کھلواڑ کیا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اپریل سے لے کے اس سال اپریل سے لے کے ابھی تک 4 لاکھ لوگوں کو وہاں وہ سٹیزن دے چکے، بنا چکے ہیں، اور یہ 2021 کے آخر تک تقریباً 20 لاکھ ایکسپیکٹڈ ہے۔ ہندوستان ایک مکروہ کھیل کھیلنا چاہتا ہے کہ ابھی تو وہ یونائٹڈ نیشن سے دور ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پلیبسائٹ کروانا چاہے گا وہاں، یعنی کہ حق خود ارادیت دینا چاہے گا وہاں، لوگوں کی شہریت کا جو ہے وہ منسوخ کر کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے اس ٹائم پہ 60,000 وہ بچے اور وہ جوان اور بوڑھے موجود ہیں جیلوں کے اندر، جو مختلف نہ صرف آزاد کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اندر موجود ہیں، بلکہ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں ان کو جیل جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تقریباً 14,500 سحر کامران صاحبہ ہیں وہ بات کر رہی تھیں، آپ نے بھی کہا، لیکن 14,500 خواتین کا گینگ ریپ حکومت کی سربراہی میں ہوا۔ اصل میں نریندر مودی جو ہیں وہ ایک دہشت گرد ہیں، اور وہ ایک ایسے دہشت گرد ہیں جس کو ہم دنیا کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ وہی دہشت گرد ہے جو گجرات کے بعد، آپ کو معلوم ہے کہ گجرات کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کو امریکہ کے اندر اجازت بند کر دی گئی تھی، ان کو امریکہ کا ویزا نہیں دیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے 14,500 عورتوں کو اسٹیٹ ٹیررزم کا شکار کیا گیا، اس کے اوپر ہیومن رائٹس رپورٹس موجود ہیں۔ اسی طریقے سے تقریباً 8,500 وہ جوان ہیں، بچے ہیں، جن کو تھانوں کے اندر بند کر کے، تشدد کر کے، بے ایمانہ تشدد کر کے ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ وہاں خون جو ہے وہ بہہ بہہ کے جو ہے وہ دریا کے اندر گر رہا ہے، لیکن کشمیریوں کا حوصلہ جو ہے وہ کمال ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ وہ پہاڑوں سے بھی بلند ہے کشمیر کے۔ اور جو پھر پاکستان کا کردار ہے، دیکھیں پشتی بان کا کردار ادا کرنا آسان کام نہیں ہوتا، اس کے اندر بہت سارے تحفظات ہوتے ہیں۔ آج ہم آل پارٹی کانفرنس میں موجود تھا، میں آل پارٹی کانفرنس کے اندر یقیناً آج مختلف آراء، آپ کو پتہ ہے حکومت میں اختلاف رائے لوگ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہاں ایک بات جو ہے ہم نے طے کی، اور وہ یہ کی کہ چاہے جو بھی ہو حکومت کے ساتھ ہم مضبوط انداز میں کھڑے ہوں گے، تاکہ دنیا کو یہ جو ہے وہ اشارہ نہ ملے، خاص طور پہ کل کے دن۔ یہ کل کا دن سمبولک ہے، ویسے تو یہ روزانہ دن آتا ہے، لیکن یہ کل کے دن جو ہے ہمیں ساتھ کھڑا ہونا ہے، تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم ایک مضبوط اور مستحکم قوم ہیں، ہم متحد ہیں، ہم منظم ہیں، ہم متحرک ہیں، اور ہم پاکستان کے خلاف اٹھنے والی تمام آوازوں کے خلاف جو ہے مزاحمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ایسے ہم ان کو ابھی جانے نہیں دیں گے، جس چکر میں اس ٹائم پہ ہندوستان پھنس گیا ہے، اور جس انداز کے اندر اس نے کشمیر کو، ایک جلتی ہوئی وادی کو ہاتھ ڈال دیا ہے، اور ان کی 9 لاکھ فوج کے باوجود جو ہے وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہو کے جا رہے ہیں۔ دنیا کے سب سے زیادہ بھگوڑے جو ہیں وہ اس ٹائم پہ بھارت کی فوج کے اندر کشمیر کے محاذ کے اوپر ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کیسے ہم سے جو ہے وہ لڑ سکے گا؟ ہندوستان جو ہے وہ ایک فوج ہے، اور عوام اور جو دنیا میں نیشنز ہوتی ہیں ان کو کبھی شکست نہیں دی جاتی۔ کشمیری ایک باعزت، باغیرت اور حمیت والی نیشن ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی سے شکست نہیں کھائے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ حقیقتاً ایسے ہی ہے۔ اچھا کنول شوزب صاحبہ، مجھے ایک اور بتائے گا کہ جو لائن آف کنٹرول پہ جو وائلیشن ہوتی ہے اس کی، اور مستقل یہ جاری ہے، کتنی ہی جانیں جو ہیں وہ شہید ہو چکی ہیں پاکستان میں، جو وہاں کے جو لوکلز تھے، جو کشمیری ہمارے بہن بھائی وہ اس میں شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب، دیگر شخصیات نے بھی ایل او سی کا وزٹ بھی کیا، وہاں پہ جو ہماری پاکستان کی جو فوجیں ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا، اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل ہم آپ کے توسط سے قوم کو بتانا چاہیں گے۔ جی نادیہ، پچھلے 1 مہینے میں 24 کشمیری نہتے نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ اتنے ہزار خواتین ہیں جن کی آبروریزی کی گئی ہے۔ وہ واقعہ میرے خیال میں اتنا دل خراش ہے کہ میرے سے تو اس کے بارے میں ذکر نہیں ہوتا۔ جب ایک ننھی چھوٹے سا بچہ اپنے نانا 70 سال کے نانا کے ہاتھ پکڑ کے جا رہا تھا، اور جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، یہ شو کرتا ہے کہ کتنی خوف زدہ اور کتنی مفلوق الحالی ہے اس فوج پہ،
एक इंतहाई नॉन प्रोफेशनल दहशत गर्दों की मुझे तो वो फौज लगती है, मुझे प्रोफेशनल फौज नहीं लगती, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी फौजी थे, जैसे अब्दुल्ला गुल साहब के भाई हैं, और हम जानते हैं कि फौजियों के कोई नॉर्म्स होते हैं, उनका एक कल्चर होता है। इस तरह फौजी नहीं होते, इस तरह गुंडे होते हैं, इस तरह दहशतगर्द होते हैं, इस तरह डाकू लुटेरे होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं जो हमें कश्मीर में नजर आ रही हैं। और वहाँ पे सो कॉल्ड फौज के लिबास में कुछ दरिंदों को जो है वो इम्पोज किया गया। 34,000 मजीद फौजियों को इस हरकत के बाद जब सही है, ये सही है। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। राशिद जब्बार साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। जी कमल, मैं आ रही हूँ, दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। राशिद जब्बार साहब, इंटरनेशनल